الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کیا مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ ہو غافل موت بلا بیٹھوں، دل دنیا نال بلا بیٹھوں، ذرا ویکھتے سہی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا۔ کیا مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اور جدوں آخری گھڑیاں آنیاں نے چھڑ جانا ہے بہناں بائیاں نے، جدوں آخری گھڑیاں آنیاں نے چھڑ جانا ہے بہناں بائیاں نے، اگاں جانا ہے ملک بیگانے نوں لمبا خرچ سفر دا چاہ سجنا۔ کیا مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اور ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملنے کفن دے نال نصیباں دے، ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملنے کفن دے نال نصیباں دے، جڑے تیرے کپڑیاں وچ سا مکنے او بھی لینے نے یار لہا سجنا۔ کیا مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اور جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او بھی نال تے کچھ نہ چاہ گئے نے، جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او بھی نال تے کچھ نہ چاہ گئے نے، جڑے سیج پھلاں تے سوندے سن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا۔ کیا مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اور جو اس دنیا تے کرنی آں اوہو اگلے جہان جا برنی آں، جو اس دنیا تے کرنی آں اوہو اگلے جہان جا برنی آں، تو من یا نہ من تیری مرضی سجن، دتی حافظ نے گل سمجھا سجنا۔ کیا مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھال کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم
شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل واسع جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ ختم کل شریف برادران محترم چودھری خالد حسین صاحب، محترم چودھری اکبر حسین صاحب، محترم چودھری اصغر حسین صاحب کے بھائی جان اور محترم وقار احمد صاحب اور محترم نقاش احمد صاحب کے والد گرامی محترم چودھری ظفر حسین صاحب جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ سبھی حضرات تعزیت کے لیے حاضر ہیں، میں بھی تعزیت کے لیے حاضر ہوں۔ میں مشکور ہوں چودھری خالد صاحب کا، جنہوں نے اس مقدس پروگرام میں مجھے بولنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ کا آنا بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، چند لمحے ہمیں یہ ماحول ملا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ میں چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو اپنے ٹائم پر مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والا دنیا میں رہے تب بھی عزت والا ہے، دنیا سے رخصت ہو تو تب بھی عزت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ اسلام کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اسلام کے حوالے سے ہی ہمارا تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کرے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اللہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا بڑا وزن ہے۔ اسی وجہ سے جب ایمان والا دنیا سے جاتا ہے تو اسے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑی عزت دی جاتی ہے۔ اسی پر چند گزارشات میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
آپ کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ اے پیارے خلیل، اللہ نے آپ کو اپنا دوست چن لیا ہے۔ تو ابراہیم فرماتے ہیں ملک الموت، تو میرے پاس آیا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا کہ جب ایمان والے کے پاس آتا ہے تو تیری شکل و صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو ملک الموت نے فوراً وہ صورت اپنائی۔ وہ صورت کیسی پیاری صورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں میرے سامنے آئے، جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہیں، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اور دیکھا تو انتہائی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے، ایمان والے کو مرنے کے وقت کوئی اور انعام ملے یا نہ ملے، اے ملک الموت تیرا اس صورت میں مرنے والے کو دیکھنا ہی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ یہ ایمان والے کی بات ہے۔ کافر کے پاس اب جب آتا ہے تو لمبا قد، ملک الموت ان کا لمبا قد ہوتا ہے اور لوں لوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں تو اس صورت میں تو کافر کو اور عذاب ملے نہ ملے، تمہاری صورت دیکھ لینا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ایمان والے کے پاس جب ملک الموت آتا ہے نا جی، اتنی شفقت فرماتا ہے، اتنی شفقت تو کوئی ماں بھی اپنے بیٹے سے نہیں فرماتی۔ ملک الموت آتا ہے اور مرنے والے کو کلمہ طیبہ بھی یاد کراتا ہے، کلمہ طیبہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی یہ شان ہے، جسے مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ، آپ بھی ذرا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرے۔ عرض کی مولا یہ وظیفہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا وظیفہ ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے موسیٰ یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارا جہان رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تب حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ ورد کرتے رہے۔ یہ تمام نبیوں کا وظیفہ ہے، تمام نبیوں کا یہ وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارا وظیفہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد الرسول اللہ جب تک کوئی نہیں پڑھے گا بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تو کلمہ طیبہ ملک الموت آ کے یاد کراتا ہے، تو اس وقت شیطان کا حملہ بھی شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مرنے والے کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ مختلف الجھنوں کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ فرماتے ہیں شیطان نے 360 سوال کیے، اللہ ایک ہے اس پر دلیل دو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی، یہاں تک کہ میں نے 360 دلیلیں دیں تو شیطان نے ساری رد کر دی۔ آخر میں نے ایمان کو کس طرح بچایا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے شیطان کو لاجواب اس طرح کیا، میں اللہ کو مانتا ہوں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تب شیطان نے میری جان چھوڑی، چلا گیا۔ تو ملک الموت ایمان والے کے پاس آ کے اسے کلمہ طیبہ یاد کراتا ہے۔ اور کوئی خوش نصیب وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے انہیں مرنے سے پہلے جنت کا دیدار بھی کرایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء کا فرمان بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں
جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔ اب یہ معاملہ مرنے والے کے پاس ہو رہا ہے، ابھی روح نہیں نکلی، جنت کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہ کبھی جنت کے باغات دیکھتا ہے، کبھی ثمرات دیکھتا ہے، کبھی جنت کی نہریں دیکھتا ہے، کبھی دودھ کی نہر دیکھتا ہے، کہیں شراب طہور کی نہر دیکھتا ہے۔ جنت کا نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ آخری لمحات ہیں۔ تو پھر جیسے بچے کے سامنے کوئی خوش نما چیز لائی جائے تو بچہ اسے اچھل کے پکڑتا ہے۔ جب ایمان والے کے سامنے جنت کا منظر رکھا جاتا ہے اور اس کی روح کا دل کرتا ہے کاش جتنی جلدی ہو سکے روح میری نکلے۔ اب روح نکالی جاتی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں روح ایسے نکلتی ہے ایمان والے کی جیسے مشکیزے کا منہ ڈھیلا کیا جائے تو پانی کا قطرہ باہر آتا ہے۔ اور دوسری مثال فرمایا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح روح کو نکالا جاتا ہے۔ جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا میری روح نکلی ہے کہ نہیں۔ اب روح نکلتی ہے تو ملک الموت روح کو رحمت والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ رحمت والے فرشتے اس روح کو جنتی ریشمی رومالوں میں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی پھول بھی ہوتے ہیں، 20 رنگوں کے پھول ہیں، پھولوں کے مختلف رنگ ہیں، اور اس پھولوں کے اندر جنتی ریشمی رومال کے اندر روح کو رکھا جاتا ہے۔ پھر روح جسم کو مبارک دیتی ہے۔ روح کہتی ہے جسم تیرا بھلا ہو، تو نے نیک عمل کیے ہیں، تو نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، جو دین اللہ کے محبوب لائے ہیں تو اس پہ عمل کرتا رہا، تو نے دین کی پاسداری کی، مبارک ہو۔ پھر جسم روح کو مبارک دیتا ہے اور کہتا ہے روح تجھے مبارک ہو، اصل میں جو میں مسجد کی طرف جاتا تھا تیری وجہ سے جاتا تھا، میں نیک اعمال کرتا تھا تیری وجہ سے کرتا تھا، اس لیے روح کی غذا نیکی ہے۔ بولیے روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا نیکی ہے۔ جو کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اچھے اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، اصل میں ان کی روح بیمار ہے، ان کی روح بیمار ہے۔ آپ جانتے ہیں جسم بیمار ہو تو کھانے کو دل نہیں نہ کرتا، پانی پینے کو دل بھی نہیں کرتا، پھل فروٹ کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ جسم بیمار ہے۔ بھائی جسم کی غذا ہے کھانا پینا، جب جسم بیمار ہو جائے تو کھانے کو دل نہیں کرتا، پینے کو دل نہیں کرتا، پھل فروٹ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح جب روح بیمار ہو جائے تو نماز پڑھنے کو دل، نیکی کا کام کرنے کو دل۔ اب روح بیمار کیسے ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ روح کا ٹھکانہ دل ہے۔ جب گناہ کرتا ہے ایک نقطہ، دوسرا گناہ دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ تیسرا نقطہ، جب گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اسے حلال کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا، حرام کھانے میں کوئی وسوسہ ہی پیدا نہیں ہوتا، نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی روح بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح تو بیمار ہو گئی، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اے میرے غلاموں روح کا علاج ہے۔ عرض کی حضور کیا علاج ہے؟ فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا دو، صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ دوبارہ وہی چمک عطا فرما دے گا، اللہ وہی دوبارہ چمک عطا فرما دے گا، دل بالکل پاک ہو جائے گا۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین،
اب روح کو نکالا جاتا ہے، مومن کی روح نکلتی ہے، رحمت والے فرشتے وہ اپنے پاس لیتے ہیں، رحمت والے فرشتے اس روح کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب آتا ہے ہم ظفر صاحب کی روح کو لے کے آئے ہیں۔ اب آسمان والے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ نمازی ہے تو یقیناً وہ نمازی ہوں گے، مسلمان نمازی ہوتا ہے۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، یہ فلاں مسجد کے نمازی ہیں، یہ مسجد میں آتے تھے، ہم انہیں دیکھا کرتے تھے۔ فرشتے مسجد میں آتے رہتے ہیں، فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے مسجد میں آتے ہیں، اور جو نمازی ہوتا ہے اسے مرنے کے وقت پہلے آسمان والے فرشتے مبارک دیتے ہیں، ہاں ہاں ہم اس بندے کو جانتے ہیں، جب یہ نماز پڑھتا تھا اس کے نماز والا عمل یہاں سے اوپر جاتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا زکوٰۃ والا عمل یہاں سے اوپر جاتا تھا، اس نے حج کیا، اس نے عمرہ کیا، اس نے دیگر اعمال صالحہ کیے، یہاں سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے۔ مرحبا جی آیا نو، پہلے آسمان والے فرشتے مبارک، پھر دوسرے آسمان پر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پھر 70,000 فرشتہ جبریل امین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روح کو لے کے جاتا ہے، اور روح اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں اس بندے کا نام اعلیٰ علیین کے دفتر میں لکھ دو، اعلیٰ علیین نیکوکاروں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دو۔ یہ ساری باتیں جو میں ابھی سنا رہا ہوں یہ غسل دینے سے پہلے پہلے کا معاملہ ہے، غسل دینے سے پہلے پہلے کا معاملہ ہے، ابھی غسل نہیں دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں اب اس روح کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ۔ اب فرشتے جنتی ریشمی رومالوں میں روح کو رکھتے ہیں، لے کے آتے ہیں، جس جسم میں وہ روح موجود تھی اس جسم کے پاس روح کو آ کے رکھتے ہیں، فرشتوں کے پاس روح ہے۔ اب روح دیکھ رہی ہے جس جسم میں تھی اسے غسل کون دے رہا ہے، اسے کفن کون پہنا رہا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین غسل آپ خود دیا کریں، کرائے پہ لوگوں کو نہ بلایا کریں، غسل خود دیا کریں۔ روایت میں آتا ہے غسل جو اپنے بھائی کو دیتا ہے، اپنے باپ کو دیتا ہے، اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غسل دینے والے کے 50 سال کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ کتنے سالوں کے؟ بولیے ذرا کتنے سالوں کے؟ 50 سالوں کے۔ تو آپ آئے نا علماء کے پاس، ائمہ حضرات کے پاس آئے نا، غسل کا طریقہ سیکھے۔ جاتی دفعہ اپنے بھائی کو غسل دیں، اپنے بیٹے کو غسل دینا بھی پڑ سکتا ہے، باپ کو غسل دینا بھی پڑ سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیں۔ اور غسل دینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس وقت 1 گھنٹہ پہلے بھی امام صاحب کے پاس آ جائیں تو وہ آپ کو غسل کا طریقہ سمجھا دیں گے۔ اس لیے غسل خود دیا کریں۔ غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے، مرد کو 3 کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور عورت کو 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور غسل دے دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہے نا مومن نیکوکار اسے قبر دکھائی جاتی ہے، قبر دکھائی جاتی ہے۔ قبر کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، نبیوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ، صحابہ کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ، اہل بیت اطہار کی قبریں
جنت کے باغوں میں سے باغ، اور ان کے غلاموں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ اللہ کرے محترم ظفر حسین صاحب کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہو۔ اب جو مرنے والا ہے وہ دیکھتا ہے، اب حدیث پاک میں آتا ہے جسے قبر نظر آتی ہے نا جی، وہ کہتا ہے کہ میری قبر تو جنت بن گئی ہے، وہ بول بول کے کہتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اجلونی اجلونی، تاخیر نہ کرو، جلدی جنازہ پڑھاؤ اور جلدی مجھے قبرستان لے جاؤ، میری قبر مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب میت کو اٹھانے کا موقع آتا ہے، محترم حاضرین، میت کو کندھا دینے کا اجر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن میت کو کندھا دینے کا اتنا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو میت کو کندھا دے کے جتنے قدم چلے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ایک ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ میت کو کندھا دیا کرے۔ اب میت کو اٹھایا جاتا ہے، قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی حضور قرات کتنا ہے؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ذہن سے بات نکالا کریں ہم برادری کے لیے جا رہے ہیں، ہم رشتہ داری کے لیے جا رہے ہیں۔ آنا رشتہ داری کے لیے ہوتا ہے، بھائی سمجھ کے آنا ہوتا ہے، دوست سمجھ کے آنا ہوتا ہے، لیکن دل میں ارادہ کر لیا کریں ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں، کسی نے روشن دان رکھوایا، گھر میں بلایا دعا کے لیے، بزرگوں نے پوچھا بیٹا یہ روشن دان کیوں رکھوایا ہے؟ اس نے کہا ہوا کے لیے۔ آپ فرمانے لگے کاش کبھی نیت ہوتی اذان کے لیے، تو کیا ہوا نے رک جانا تھا؟ ہوا نے تو پھر بھی آنا تھا، ہوا نے نہیں رکنا تھا، لیکن اب ہوا آئے گی مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے جب جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہو نیت کر لیا کرو جنازہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو اجر مل رہا ہے نا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھنے کا یہ اجر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے جنازے کے اندر 40 مسلمان آ جائیں، کتنے لوگ؟ اللہ کرے ہمیں صحیح مسلمانی نصیب ہو جائے۔ مسلمان کی بڑی شان ہے، مسلمان کا بڑا مقام ہے، مسلمان کا بڑا رتبہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس کے جنازے کے اندر کلہم 40 مسلمان آ جائیں اللہ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 100 بندہ آ جائے، 100 والی روایت بھی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جس جنازے میں 3 صفیں بن جائیں اللہ مرنے والے کی پھر بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب جنازہ ہو گیا، جنازے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ لو تو خالصتاً میت کے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ خالصتاً میت کے لیے دعا کریں، خالصتاً میت کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ مبارک ہے، علماء کرام اعلان کرتے ہیں وہ جتنے بھی آئے ہیں ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ قول شریف پڑھ لیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی امتیں جتنے عمل کرتی تھیں اتنا ہی ثواب، میری امت عمل تھوڑا کرے گی ثواب زیادہ ملے گا۔ اب 3 بار میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان سے بتائیں جنازے پر اگر 500 بندہ آیا ہے 500 قرآن پاک کا ثواب ملا کہ نہ ملا؟ 1000 بندہ آیا ہے تو 1000 قرآن کا ثواب ملا کہ نہ ملا؟ یہ ہمارے ہاں بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو پھر دفن کیا جاتا ہے، پھر قبرستان میں جائیں،
حضور فرماتے ہیں جو قبرستان جا کے پھر دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قرات جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 قرات۔ ہو سکے تو قبرستان بھی جایا کرو۔ اور یار آج ہی جانا ہے، ساری زندگی تو آپ نے جانا کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، اتنی وفا بھی نہیں کرتے، بس جنازہ پڑھتے ہیں وہ چلے گئے۔ قبرستان میں جاتے ہیں تو فقط رشتہ دار جاتے ہیں، فقط رشتہ دار، سارے لوگ نہیں جاتے۔ بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ ہے میری امت قبرستان بھی جائے، اس لیے حضور نے فرمایا جو قبرستان جائے گا اسے 2 قرات جتنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہذا بعد میں شاید آپ نے جانا ہے یا نہیں، کم از کم جب مرنے والا مرتا ہے اتنی وفا تو کر دے، قبرستان بھی جایا کرے، قبر میں دفنا کے۔ پھر سنیں صحیح بخاری کا لفظ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم قبر کے اندر میت کو رکھتے ہو، جب میت کو رکھ کے دعا مانگ کے گھروں کی طرف لوٹتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز وہ قبر میں سنتا ہے، تمہارے جوتوں کی آواز قبر میں سنتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، مرنے والا سنتا ہے۔ اب قبر کے اندر وہ صرف جسم نہیں گیا، روح بھی ساتھ گئی ہے۔ اب روح و جسم قبر کے اندر چلے گئے۔ اب حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میت کو بٹھایا جاتا ہے، میت کو بولے نا ذرا، میت کو بٹھایا جاتا ہے۔ فرشتہ سوال کرتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا کہے گا ربی اللہ۔ کیا کہے گا؟ یہ جواب پکا لینا دینا جو ہے، کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیا بخشش ہو گئی ہے؟ بولیے، بخشش کا دروازہ، حالانکہ اس نے اللہ کو مان لیا ہے۔ لہذا یہ جملہ بولنا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ جملہ درست، اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو بخشش ہو جاتی۔ اس نے رب کو مان لیا ہے مگر ابھی بھی بخشش کا دروازہ بند ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، تو فرشتے کہیں گے ہاں یہ اسلام کو ماننے والا ہے، یہ یہودی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، یہ اسلام ہونے کے ناطے پر اللہ کو ایک مان رہا ہے۔ ابھی بھی بخشش کا دروازہ بند ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو بخاری شریف کے اندر پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضور پہلے 2 سوالوں کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ فرمانے لگے پہلے 2 سوالوں پہ بخشش ہی کوئی نہیں۔ اب تیسرا سوال ہے، اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں امام الانبیاء آپ کی قبر میں تشریف لائے، پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء جب تشریف لائیں گے قبر میں، سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل و ربا کے واسطے، میں تو حضور کے لیے آیا ہوں۔ اب امام الانبیاء آتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ سوال کی نوعیت بدل گئی۔ پہلا سوال تھا تیرا رب کون، دوسرا سوال تھا تیرا دین کیا، تیسرا سوال بنتا تھا تیرا نبی کون، مگر تیسرا سوال تبدیل ہو گیا، پوچھا گیا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کو ماضی کہتے ہیں نا، کیا کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو عاشق ہوں گے نا، عاشق ہوں گے، امام الانبیاء کے سچے کھرے غلام ہوں گے، وہ تو ادھر بھی کہیں گے ہم تو یوں کہتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جس کے حضور نبی ہیں وہ ذرا بول دیں تاکہ حاضری بھی ہو جائے۔ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اور اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا
اور تاجداروں کا آقا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہم تو کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, خیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. محترم حاضرین, جب بندہ حضور علیہ السلام کی توصیف کرے گا, ثنا ہانی کرے گا, عرض کرے گا اے میرے مولا میں تیرے محبوب کا دیوانہ ہوں, ان کی شریعت پہ عمل کرتا رہا, تیرے محبوب کی سنتوں سے پیار کرتا رہا, تیرے محبوب جو دین لائے ہیں اس دین سے محبت کرتا رہا, وفا کرتا رہا. اللہ اکبر. پھر حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ پاک فرمائے گا اس کے نیچے جنتی تخت بچھاؤ, جنتی تخت بچھاؤ, اسے سونے دو. اب بندہ سو جائے گا, لمبا سوئے گا, قیامت تک سوئے گا. اللہ اکبر. ہمیں دیکھنے میں نظر آئے گا کہ صدیاں سو گیا ہے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر نیکیوں کی شکل میں ایک ہستی تشریف لائے گی, وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے, اس کے ہاتھ میں ایک ہار ہوگا موتیوں کا. جب وہ بندہ قبر میں ہے اس ہار کو ہاتھ لگائے گا, روایت میں آتا ہے وہ ہار ٹوٹ جائے گا, موتی قبر میں بکھر جائیں گے, قبر والا پریشان ہو جائے گا. وہ جو اس کے نیک اعمال تھے جو شکل بن کے آئے, وہ کہیں گے اے مرنے والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی موتی چنتا ہوں, تو بھی موتی چن. حدیث پاک میں آتا ہے ابھی موتی چنتے چنتے جب موتی ختم ہونے کے قریب آئیں گے قیامت برپا ہو جائے گی. اتنا ہی ٹائم لگے گا, اتنا ہی ٹائم. یہ صدیاں جو بیت رہی ہیں نا, اس پر بڑے دلائل ہیں. عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے, 100 سال سوئے رہے. پوچھا کتنا سوئے ہو؟ کہا جی آدھا دن سویا ہوں یا ایک دن. اللہ پاک نے فرمایا نہیں آدھا دن یا ایک دن نہیں سوئے بلکہ پورے 100 سال سوئے رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے. تو محترم حاضرین, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو دین حضور لائے ہیں اس دین سے وفا کریں, اس دین سے محبت کریں. ہمارے ہاں ایک جملہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, جو بھی بندہ کام کرتا ہے شادی کے موقع پر یا کسی صورت میں, سب سے پہلے یہ جملہ ذہن میں آتا ہے یہ کام کرنے لگا ہوں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ, کبھی ایسا بھی جملہ ذہن میں آیا ہے یہ کام کرنے لگا ہوں پتہ نہیں اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا کہے گا. ایمان سے بتائیں اس جملے پر زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا کہے گا یا لوگ کیا کہیں گے. یقیناً اس جملے کی ضرورت ہے اللہ کیا کہے گا. یہ دنیا کی یاریاں, یہ دنیا کی دوستیاں, جس دوستیوں کے پیچھے ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, ہم اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کر رہے, ہم حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں, یہ دنیا کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی. تنے تنہا گھر والے اٹھا کے قبر میں رکھ دیں گے. میری ساری گفتگو کا نچوڑ ان شعروں کے اندر ہے. آخر میں چونکہ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں, میں ایک پنجابی میں ایک دو شعر بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. گجرات شہر کا ایک محمد بوٹا شاعر گزرا ہے, اس نے کیا خوبصورت کہا ہے, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے, جڑے ترستے سن دید نو دن راتی, اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڑیاں مشکلاں پاریاں نے, ایک کوٹھی ہے ملنی ہے رہن خاطر, ایک کوٹھی ہے ملنی ہے رہن خاطر, جنوں بوئے تے نا باریاں نے, جنج ہنجوان دی ٹکی آن ویڑے, اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے, چٹی پاک پوشاک کروں چلی, جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے, کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں. ہم آپس میں سارے دوست ہیں نا, کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں, اساں خوب نبانیاں یاریاں نے, پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے, پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے,
واجاں پیاں نے جدوں ماریاں نے او محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کملی والے دیاں سچیاں سارے بولے ذرا کملی والے دیاں سچیاں کملی والے دیاں سچیاں اللہ کرے جو حضور کی یاری کو یاری سمجھتا ہے حضور تو وفا کرتے ہیں اللہ کرے اس وفا کا صدقہ ہماری بخشش ہو جائے کملی والے دیاں سچیاں کملی والے دیاں سچیاں اور دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا یقیناً ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے محترم چودھری ظفر حسین صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے بھائیوں کو ان کے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں آپ نے ٹائم دیا میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ کچھ مجھے کہنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے میرا کچھ بیان کرنا آپ حضرات کا سننا اللہ پاک قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین